اسلام رواداری کا نمبردار ہے، رواداری کا حکم دیتا ہے، رواداری ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایک ہے مداہنہ، جس کو آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہاں یہ رواداری ہے، با مسلمہ اللہ اللہ اور با مرحمت رام رام، یہ رواداری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام اور رواداری پر منعقد اس کانفرنس میں صبح سے آپ حضرات رواداری کے متعلق بہت ساری باتیں سن چکے ہیں۔ الحمدللہ سارے علماء نے کی، اور صبح سے میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی تقریریں ہوئی ہوں گی سب کو ہمارے امیر محترم مولانا اصغر علی صاحب نے سب کو لپیٹ لیا ہے۔ کوئی چیز میں چھوڑی نہیں کہ میں کوئی بات کروں، سب کچھ کہہ گئے ہوں۔ دوستو بس چند منٹ میں ہماری دلی خواہش تو یہی ہے کہ ہم ذرا بات جلدی ختم کر دیں، اور امیر محترم مولانا عبدالسلام صاحب، ایک خوش نصیبی ہے کہ ہم دو امیروں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ خطاب و مسک کے طور پر 5 ہی منٹ صحیح، لیکن شیخ عبدالسلام اگر کچھ باتیں آخر میں کہہ دیں کہ یہ بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو رواداری صبح سے سن رہے ہیں، اور ایک چیز ہمارے ذہن میں آئی، کہیں ایسا نہ ہو رواداری کا غلط معنی سمجھ لیں آپ حضرات۔ رواداری ایک الگ چیز ہے، اور الفت محبت ایک الگ چیز ہے۔ دوستو محبت اس سینے میں، اس دل میں اللہ اس کے رسول کی، دین کی، ایمان کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ اختصاراً ہے کہ محبت کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، یہ محبت کی جگہ ہے۔ اس میں صرف ایمان کی، دین کی، اسلام کی، سنت کی، اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اب ان کے محبت کے بعد اس دل میں کسی اور کی محبت نہیں آ سکتی۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک مومن سچا جو ہے اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، کتاب و سنت کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کی، کفر اور شرک پر چلنے والوں کی محبت دل میں نہیں ہوتی، بلکہ جرم عظیم قرار دیا گیا۔ دوستو لیکن رواداری جو ہے اس کا تعلق دل سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ الفت اور محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں کسی کے جمال، کسی کے کمال، کسی کی خوبیاں، کسی کے کارنامے اور کسی کے احسانات کو دیکھ کر کے، یاد کر کے اس کے دل میں الفت محبت پیدا ہو جائے، اس کا نام محبت ہے۔ محبت کہا جاتا ہے میل القلب، کسی کی خوبیاں دیکھ کر کے، کسی کے احسان کو دیکھ کر کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، یہ ہے محبت۔ اور ایک ہے مدارات، اس کو کہا جاتا ہے رواداری، جس کا جو موضوع کانفرنس کا ہے۔ رواداری کا مطلب یہ ہے، آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، رواداری کا تعلق آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کے کردار سے ہے، آپ کے گفتار سے ہے، دل سے نہیں۔ دل سے محبت ہوتی ہے اور ظاہری اعمال کے ذریعے یہ رواداری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے کتاب الادب کے اندر، یہ چیز یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب الادب کے اندر، ادب یا آداب یعنی ملاقات کا طریقہ، کھانے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، لباس کے آداب،
ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھنے کے آداب جو ہوتے ہیں ان کو کتاب الاداب، ان کو جس جگہ ان چیزوں کا بیان ہو اس کو کتاب الادب کہا جاتا ہے۔ عقیدے کے کوئی بیان نہ ہو، وہاں جنت و جہنم کا کوئی بیان نہ ہو، معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنوں اور پرائیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاریں، اس کو کہا جاتا ہے ادب۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس اپنے صحیح کے کتاب الادب میں ایک باب قائم کیا، باب المدارات، یعنی رواداری کا بیان۔ کتاب الایمان میں نہیں نقل کیا، کتاب العلم میں نہیں نقل کیا، کتاب الصلاۃ میں نہیں نقل کیا، کتاب الجہاد اور کتاب الصیام میں نہیں نقل کیا، یہ باب قائم کیا کتاب الآداب، یعنی ملنے معاشرتی زندگی میں جہاں آپ رہتے ہیں، کالے رہتے ہیں، گورے رہتے ہیں، امیر رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، ایسی میجارٹی میں ہمیں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، وہاں رواداری کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کے تحت کئی حدیثیں نقل کی، بس ایک حدیث ہم بیان کرتے اختصاراً، جو ٹائم بہت ہی کم ہے، 9 بجے کے پہلے ختم بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، غالباً گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کے زمانے میں دروازہ لوگ پرانے زمانے میں کھول کے بیٹھتے تھے تاکہ ہوا آئے۔ آپ بیٹھے تھے، ام المومنین عائشہ بازو میں بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا، عائشہ بئساخ العشیرہ، یہ آ رہا ہے نا، دیکھو یہ شخص آ رہا ہے، بئساخ العشیرہ، اپنے قبیلے کا سب سے بڑا بدماش انسان ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے رواداری۔ آپ نے فرمایا بئساخ العشیرہ، سب سے اپنے قوم کا، قبیلے کا سب سے بدماش انسان ہے۔ نبی علیہ السلام کیوں بیان کرتے تھے؟ اس لیے بیان کرتے تھے، آج تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، عجیب زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی شرک کرتا ہے، یہ نہ کہو شرک کر رہا ہے، نہیں کہتے یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ کوئی بدعت کہہ رہا ہے، اس کو نہ کہو بدعت کر رہا ہے، کیوں؟ یہ معاشرے میں ٹوٹ اور پھوٹ ڈالنے والا ہے۔ اے جو بدبخت اللہ سے ٹوٹ جائے شرک کر کے، نبی کی سنت چھوڑ کر کے نبی سے ٹوٹ جائے، اس کو جوڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ سوچو ذرا سا۔ آپ نے فرمایا، آپ اس لیے بتاتے تھے کہ یہ چور آدمی ہے، یہ بدماش آدمی ہے، زبان کا ٹیڑھا ہے، تاکہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کا مقصد یہ تھا، عائشہ بئساخ العشیرہ، یہ قبیلے کا سب سے بدماش آدمی ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی، سمجھ لی کہ آئندہ ہمیشہ اس سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر وہی آگے کھڑا ہو گیا، وہی شخص آگے کھڑا ہو گیا اور اجازت چاہی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہوں؟ اب آپ کیسے اجازت دیں گے؟ آپ نے نہیں کہا کہ تو دنیا محلے کے سب سے بدترین انسان ہے، کیسے تمہارے گھر آئے؟ نہیں، آپ نے مرحبا کہا، دروازہ کھولا، آج فرمائے آؤ، آ کر کے بازو بیٹھ گیا۔ اب پردے کا زمانے تھا، اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی، میڈم نہیں ہوتی تھی، ورنہ میڈم ہی جا کے دروازہ کھولی ہوتی۔ پھر کہتے ہاں سرتاج بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام المومنین اندر چلی گئی، آیا بیٹھا۔ اب جب بات کرنے لگا تو نبی علیہ السلام سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف رخ کر لیے۔ اللہ اکبر، اب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب تک بات کرتا رہا، آپ کوئی اپنے چہرہ مبارک ادھر سے نہیں ہٹایا۔ آخر میں وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ آئیں آگے، یا رسول اللہ قلت ما قلت، آپ نے تو پہلے کہا قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے، اور جب آپ کے قریب آگے بیٹھ گیا تو معلوم پڑتا ان لہو مکانہ، معلوم پڑتا ہے کہ قبیلے کا سب سے عزت دار آدمی ہے وہ۔ اب یہی کہیں گے یہ کیا؟ ایک تو آپ نے کہا برا ہے، اور دوسرا آپ آ گیا تو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے اخلاص کے ساتھ مل رہے ہیں۔ آنے فرمایا عائشہ بعض روایتوں میں انہو منافق،
اللہ اکبر. ایک روایت میں آیا اللہ سے فرمایا وہ بھی منافق تھا. یہ 2-3 صحابی سے مروی ہے. اب حضرت عائشہ کی اور حیرت پڑی, یا رسول اللہ وہ منافق تھا, جب بھی آپ نے اتنی عزت اس کی. جب چلا گیا تو آپ نے فرمایا عائشہ, 2 جملے ہیں, عائشہ تم نے مجھ کو کب بد اخلاق پایا؟ ہم نیکوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, بروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. یہ ہے رواداری. آپ نے فرمایا عائشہ کب تم نے ہم کو بد اخلاق پایا؟ پھر دوسری روایت میں اور ہے, آپ نے فرمایا یہ حارثی کی روایت, انہو منافق. عائشہ برا ہی نہیں بلکہ وہ منافق تھا. اب اور حیرت بڑھ گئی, یا رسول اللہ منافق تھا تو آپ اس کی اتنی عزت؟ آپ نے فرمایا عائشہ اب ذرا غور سے سنے رواداری کا, جس کو کہتے مدارات, رواداری کا فائدہ. آپ نے فرمایا عائشہ وہ تھا تو منافق ہے, لیکن میں نے اپنی رواداری سے اس کے منافق کے سارے شر سے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ ہے میرے بھائیو رواداری. اسی لیے آگے ٹائم ہوتا تھا اور حدیث سے بتاتے. آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مشہور صحابی, چونکہ ہمارا موضوع ہے صحابہ کا اس لیے جلدی صحابی کی طرف آ جائیں تاکہ 2-4 صحابی کے تذکرہ آ جائے سامنے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام حضرت ابو الدرداء مشہور صحابی, عالم هذه الامہ جس کو کہا جائے, علماء صحابہ میں, فقہاء صحابہ میں سے تھے ماشاءاللہ. اور اتنے بڑی فقیہ تھے کہ بیوی شادی کر کے آئی تو وہ بھی فقیہ بن گئی, وہ بھی فقیہ بن گئی. دعا کرو پڑھی لکھی عورت نہ ملے, کس ان پڑھ آ جائے تو اس کو پڑھا کے فقیہ بنا دو. یہ ابو درداء کا کردار تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگو انا لنکسر وجوہنا, بہت سارے لوگ ہم سے ملتے ہیں تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملتے ہیں, ہنستے ہوئے ملتے ہیں, خیریت پوچھتے ہیں, اس کے دو درد کی خبر لیتے ہیں. وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ, لیکن دل ان پر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے, اتنے برے وہ ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان کے مسکراتے ہی بے چہرے سے ملتے ہیں تاکہ کہیں جا کر کے یہ بدنام نہ کر سکے کہ مسلمان تو بڑا بد اخلاق ہوتا ہے, ملتے ہیں تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا. یہ ہے میرے بھائیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ رواداری اسلام کا ایک بڑا کردار ہے. اس لیے بعض روایات آئیں, اہل علم نے ان پر ضعف کا حکم لگایا ہے, لیکن بعض سلف نے کہا یہ جو روایات مدارات کے فضائل میں آئی ہیں ان کی اصل کتاب اللہ اور سنت رسول ہے. کہا گیا المدارات من اخلاق المومن, مدارات یعنی رواداری یہ ایک اچھے اخلاق من اخلاق المومن, دنیا میں ہر مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے. کہتے ہیں من اخلاق المومن, یہ رواداری کا جذبہ صرف مومن کا خاصہ ہے. اسی لیے بعض اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان عقل مند عاقل بالغ اگر اس کو ایمان کے بعد اسلام کے بعد اگر رواداری نصیب ہو جائے تو یہ سب سے بڑی نعمت اس کو مل جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا تھا ایک من علم کے لیے 9 من عقل ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ علم کو استعمال کرنے کے لیے علماء کے ساتھ, عوام کے ساتھ, خواص کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, پرایوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے علم کیسے استعمال کریں وہاں رواداری کی ضرورت پڑا کرتی ہے. ایک ہے رواداری میرے بھائیوں اور دوسری ہے مداہنات. یہ بھی یاد رکھیں, ایک ہے رواداری مدارات اور دوسری ہے مداہنہ. اسلام رواداری کا نمبردار ہے, رواداری کا حکم دیتا ہے, رواداری ایمان کا تقاضا ہے. اور ایک ہے مداہنہ جس کو آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہاں یہ رواداری ہے, با مسلمان اللہ اللہ اور با مرحمت رام رام. یہ
رواداری نہیں ہے، یہ مداہنہ ہے، یہ رواداری نہیں، مدارات نہیں، یہ مداہنہ ہے۔ مداہنہ کہا جاتا ہے کہ انسان فاسق کے ساتھ، فاجر کے ساتھ الفت رکھے، محبت کرے اور کبھی اس کو برائی سے ٹوکے نہیں۔ کیوں؟ سوچتا ہے برائی سے ہم ٹوکیں گے تو یہ ہماری دوستی کھٹائی میں پڑ جائے گی، ہمارے رشتے ناطے میں فرق آ جائے گا، اس لیے اس کی برائی کو برا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے مداہنہ۔ اور یاد رکھو یہی مداہنہ ہی نے آج بیڑا گرک کیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّادٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک فارمولہ پیش کیا جا رہا ہے، ایسا کریں چلو ہم لوگ مل کر رہتے ہیں، آپ کا دین مکے میں، مکی زندگی میں ایک سال آپ کا دین مکے میں چلے اور دوسرے سال ہمارا دین چلے، ایک سال ہم سب لوگ اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے سال ہم بھی اور آپ بھی ہمارے بتوں کی پوجا کریں گے۔ یہاں باطل کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نبی کو تنبیہ کیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اے نبی خبردار، یہ جھوٹے قسم کھانے والا جو آپ سے مصالحت چاہتا ہے اور مداہنت چاہتا ہے کہ ایک سال آپ کے دین پر ہے اور دوسرا سال آپ شرکیہ کفریہ دین اپنائیں، خبردار یہ جھوٹے قسام ملعون کی باتیں نہیں سننا۔ تو دوستو مدارات اسلام کا ایک حصہ ہے، ایمانی حصہ ہے، اور مداہنہ اللہ اکبر برائی کو مٹانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک اچھا اسلوب، اچھی زبان استعمال کریں۔ ہمیں بات یاد آئی، کبھی اگر آپ کو موقع مل جائے تو اہل حدیث امرتسر کی پرانی فائلیں پڑھے گی۔ ایک مرتبہ میرے بھائی ہم برائی کو مٹاتے ہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کرنے والوں سے رواداری کا سلوک رکھتے ہیں، لیکن ہم باطل کے ساتھ کبھی سمجھو رواداری نہیں ہو سکتی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے پیپر میں جب انگریز کے دور میں کہ پینٹ اور شرٹ کا رائج ہوا، اس اپنا آبا و اجداد کا لباس، ہر علاقے کا لنگی کرتا یا قمیص اور پائجامہ، یہ سارے لباس چھوڑ کر کے جب نوجوانوں نے انگریزوں کا لباس، ان کا کلچر، سر بال کتے تو انگریز فوجیوں کی طرح، لباس ہو تو ان کے طرح، تو اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد کو بڑا جلال آیا، بڑے غصے میں آئے اور بہت زیادہ ناراض ہوئے اور اپنے پیپر میں لکھا اور نوجوانوں کو، ایسے نوجوانوں کو جتنا بھی کچھ کہہ سکتے تھے سب کچھ کہہ ڈالا، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ ایک بات وہ تھی، انہوں نے منکر کو مٹایا، برائی کرنے والوں کو برائی سے روکا، لیکن اسلوب رواداری کا نہ تھا، سمجھانا نہ تھا، بلکہ جلال میں تھے۔ جیسے ان کا مضمون شائع ہوا، شیخ الاسلام مولانا مرسری رحمت اللہ علیہ جو کتاب سنت کے ترجمان اور کتاب سنت کے علم بردار تھے، انہوں نے مضمون لکھا اور بڑی پیاری بات کفی اور موقع پر بس ایک جملہ کہا، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب اللہ آپ کو ہدایت خیر دے، میں نے آپ کا مضمون پڑھا، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے موافقت ہے، لیکن بات اصل ہے جو انداز آپ نے اپنایا وہ رواداری کا، اسلامی اخلاق کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کو ذرا بتائیں، جن مسلمان نوجوانوں کو آپ نے پینٹ اور شرٹ پہننے کی بنا پر آپ نے پھٹکارا، یہ اسلامی سے خارج کر دیا، آپ بتائیں، ہیں تو کلمہ گو کے بیٹے، نمازی بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لباس غلط طریقے کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہے تو مسلمان۔ پھر یاد رکھیے، آپ نہ موسیٰ سے بڑے مبلغ و مسلح ہیں، اے نوجوان نہ تو فرعون سے زیادہ برے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جو مسلم نوجوان جن پر آپ اتنا برس پڑے وہ الحمدللہ فرعون سے اچھے ہیں، فرعون سے برے نہیں، فرعون سے اچھے ہیں۔ اور
آپ جس جذبے کے تحت آپ نے ان کو ڈانٹ پھٹکار کی ہے، آپ دائی ہیں، مبلغ ہیں، لیکن موسیٰ سے بڑے دائی نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون کو جب فرعون جیسے کافر کے پاس بھیجا تو کہا خبردار فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بات کرنا تو ذرا نرمی سے، اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں المدارات لین الکلام فی الاصلاح، مسلمانوں کی اصلاح، برے لوگوں کی اصلاح کرنے میں نرم لہجہ اختیار کرنا، وہ اسلوب اپنانا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ اسلوب اپنانا یہ رواداری ہے۔ اور کہتے ہیں اور برے لوگوں کو کہ نرمی سے سمجھانا اور ان کے گناہوں غلطیوں پر تنبیہ کرنا، یہ اصل میں رواداری ہے۔ اور کہتے ہیں مداہنت کیا ہے؟ گنہگاروں سے برائی کرنے والوں کو گلے لگانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور کبھی ان کے گناہوں اور غلطیوں پر ان کو ٹوکنا نہیں۔ کیوں؟ اگر ٹوک دیں گے تو کیا کہتے ہیں دوستی میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ارے کیڑا کیا پڑے گا؟ کیڑا تو خود ہی ہے، اس کا اخلاق، سارے اعمال میں تو کیڑا پڑا ہوا ہے۔ تمہارا کام تھا حکمت سے اس کے کیڑے کو نکالنا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میرے بھائیو، بات تو میرے خیال سے ہماری باتوں زیادہ اسپیڈ جو ہے گھڑی چلتی ہوگی، ہاں گھڑی اسپیڈ زیادہ ہوگی۔ بہرحال آئے ذرا چند صحابہ کے واقعات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر ابن الخطاب کو لیتے، اللہ عمر ابن الخطاب، اور یہ سب کے لیے باعث سے عبرت ہے، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہوں گے یا مشاہد تو جانتے ہیں، مجلس میں سب سے زیادہ نوک جھوک کس کی رہتی تھی شیخ؟ اللہ رسول کی مجلس میں ابو بکر اور عمر کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسول، جا کر کے سورت حجرات کی ان آیات کو مطالعہ کریں گے تب پتہ چلے گا۔ یعنی نوک جھونک برابر چلتی رہتی اللہ رسول کی مجلس میں، یہاں تک کہ صدیق اکبر نے ایک مرتبہ کہا ابو بکر تمہارا کام زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو، اللہ کے بندے کیوں مجھ پر الزام لگاتے ہو؟ نبی علیہ السلام کے مجلس میں برابر نوک جھونک چلتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کو شکایت تھی عمر برابر ہماری مخالفت کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ مدارات کی بات آئی، رواداری کی بات، امیر ہے، خلیفہ ہے اور دوسرا مامور ہے، ایک خلیفہ ہے دوسری اس کی رعایا ہے، لیکن رواداری۔ اگر آج ہم دنیا کو چھوڑو، ہم اہل حدیث اپنے مساجد میں، مدارس میں، اسٹیج پر اگر صدیق عمر ابن الخطاب کا طریقہ اپنا لے، ان کی رواداری کا، تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دعا کرو اللہ اس کردار کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی بات تھی۔ کہتے اے لوگو، ہم اپنے بھائی ابو بکر، جب تک تو اللہ کے رسول تھے دونوں امتی تھے، اب اللہ رسول کے بعد اب صدیق اکبر کے پوسٹ بڑھ گئی، کیا ہو گئے؟ خلیفۃ رسول ہو گئے، اور عمر ابھی امتی ہی رہ گئے۔ یہاں بڑا مسئلہ ہوا تو صدیق عمر بن الخطاب کہتے ہیں اللہ کے قل تو اداری ابا بکرین، اے لوگو خلیفہ بن جانے کے بعد جب بھی ابو بکر ہمارا خلیفہ تھا، ہمارا امیر تھا، تو کیا کہیں گے؟ ارے چند 500 اہل حدیثوں کا امیر ہے، اس کی بھی کوئی عمارت کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو اللہ رسول نے فرمایا 2 آدمی ہے تو اس میں بھی ایک امیر رہے، اس کی بات ماننا۔ اور آج دنیا کے اندر رواداری کہاں گئی ہماری؟ صدیق اکبر اور عمر ابن الخطاب، ان کا معاملہ ذرا دیکھو۔ عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو، عمر ابن ہمارے بھائی ابو بکر ہیں، جب بھی کوئی بات غصے میں کہتے یا جلال میں کہہ دیتے یا کوئی چبھتی ہوئی بات کہہ دیتے، کہتے اللہ کی قسم ابو بکر کے سارے غصے، ساری ترشی اور ساری تلخی کو میں اپنی رواداری سے دفنا دیتا تھا۔
اللہ اکبر، یہ ہے اب عمر ابن الخطاب۔ پھر آگے ذرا بڑھو، یہی عمر ابن الخطاب رواداری صرف خلیفہ تک نہیں، اپنے گھر تک، اپنے اجتماعی زندگی میں بھی رواداری کا خیال رکھا۔ چنانچہ بہت سارے اہل علم نقل کیا، ابن الجوزی وغیرہ نے بھی، اور اگر کچھ نہ ملے تو خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری کی کتاب پڑھ لینا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے تنگ آیا، بڑا غصہ آیا اس کو، خوب سنائی بیوی، ایک دن سنا، دو مہینوں سالوں گزر گئے، جب بات نہیں بنی تو کہتی ہے، ایک دن اٹھا، کہا ٹھیک ہے اب ہماری بات نہیں، اب عمر ابن الخطاب کا ڈنڈا تجھے سیدھا کرے گا۔ عمر ابن الخطاب کا خلیفہ تھے، ان کو دیا، اصل میں ان کو ان کا حوالہ دیا، اور بیوی کو چھوڑ کر کے چلا گیا عمر ابن الخطاب کے پاس۔ رواداری سب سے بڑی پوش صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر کے غصے کو کہتے ہیں ہم اپنی رواداری سے دفع کرتے ہیں، اور گھریلو اور معاشرتی زندگی میں سب سے بڑا معاملہ گھر کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ تنگ آ کر کے عمر ابن الخطاب کے پاس گیا، کہا گیا تو دروازہ پیٹا، کوئی آواز نہیں، بہت دو، السلام علیکم السلام علیکم، کچھ نہیں۔ کہتے ہیں آخر میں سوچا کچھ آواز تو آ رہی ہے، ایسے کان لگایا تو پتا چلا کہ کوئی بہت زبردست ایک عورت، تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، شادی کے بعد سے آج تک ہمیں تو نے سکون نہیں دیا، خوب بھڑک رہی ہے۔ ایک خلافت کے خلیفہ کے سامنے رواداری، اور دوسرے اپنے گھر میں رواداری، خوب سنائی۔ آخر کار پیٹا دروازہ، پھر دوبارہ ہے عمر بن الخطاب، دروازہ کھولے تو پتا چلا کہ عمر بن الخطاب کی بیوی ہی ان کو خوب جتنا سنا سکتی تھی سنا رہی ہے، خوب سنا رہی ہے۔ عمر بن الخطاب پوچھتے وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا۔ ارے اتنی دیر تک دروازہ پیٹ رہے تھے اور میں نہیں آ رہا تھا، کیوں؟ بیوی ہمارے اوپر برس رہی تھی، ہم کیسے دروازہ کھولتے؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کہا نہیں کچھ تو ہے، بتاؤ کیا کی بات؟ اصل میں بیوی سے تنگ ہو کر کے میں اس بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، اور یہاں دیکھا آپ سے زیادہ ہماری بیوی زیادہ تو آپ کی بیوی آپ پر برس رہی ہے، اس لیے السلام علیکم۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، ایک جگہ وہ ہے خلیفہ کے سامنے رواداری، اور دوسری طرف اپنے گھر میں رواداری۔ اللہ اکبر۔ عمر بن الخطاب نے کہا تم نے دیکھ لیا؟ کہاں دیکھ لیا، سن لیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی اتنا مجھے نہیں غصہ کرتی جتنا آپ والی غصہ کر رہی۔ بیٹھایا، اب رواداری طرح دیکھو، کورٹ نہیں گئے، عدالت نہیں گیا، عمر بن الخطاب کی رواداری شر کو اپنے معاشرے میں اپنوں سے غیروں سے جو نقصان دہ شر پیدا ہو رہا ہو اسی کو دفنا دینا عقل مندی کے ساتھ، اسی چیز کا نام اصل میں رواداری ہے۔ عمر بن الخطاب نے بیٹھایا، کہا سن چھوڑو اس کو، اپنی بیوی چھوڑو، ہماری بیوی چھوڑو، بتا گھر میں نوکرانی ہے گھر کی صفائی کرنے کے لیے؟ کہا کہ نعوذ باللہ، کیا بتائیں امیر المومنین، آپ اتنا وظیفہ ہم کو نہیں دیتے کہ نوکرانی رکھ سکیں۔ کہا کون صاف کرتی ہے؟ کہا بھائی چلانے والی بیوی جو ہے گھر پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بھنگی نہیں تیرے گھر میں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ کے بندے تیرے بچے سنڈاس کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، ان کی صفائی کے لیے کون ہے؟ کہا بھی ماں کرے گی۔ کہا اچھا، بابرچنی ہے تیرے گھر میں، کھانا پکانے والی ہے؟ کہا نہیں، کون پکائے؟ کہا بیوی کا کام ہے پکائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پانی کون بھر کے لاتا ہے؟ ارے بیوی اسی لیے ہے کہ گھر پانی بھر کر کے لائے۔ دسیوں سوال کیا، ہر ایک میں کہا میری بیوی کرتی۔ کہا اللہ کے بندے اب ذرا دیکھیں، شر کو مٹا دینا، آنے والا شر جس سے نقصان ہو اپنا ایمان کا، اپنی ذات کا، اپنی قوم کا،
اپنی جماعت کا، اسلام کا، جماعت اہل حدیث کا کوئی بھی نقصان ہو، اس نقصان کو عقل مندی کے ساتھ، اخلاق کے حدود میں رہ کر کے نرمی کے ساتھ مٹا دینا، یہی اصل میں کیا ہے دوستو؟ بولو، رواداری یہ نہیں کہ با مسلمان اللہ اللہ ایسا کرو تمہارے جو ہے تعزیے میں ہم آ جائیں گے اور ہمارے ہاں تم آ جانا. جیسے ایک صاحب دلی میں بڑے جوش میں تقریر کر رہے تھے، سنا ہوگا آپ ایسے باہر ٹوپی اچھل جا رہی تھی ان کی. کیا ہے؟ اگر ہمارا اسٹیج ہے یہ اسلام کے لیے ہے، اگر کوئی اسلام کی بات کرے گا تو ہم سب کے لیے کھلا چھوڑیں گے، اور اگر کوئی شرک اور بدعت کا نام لے گا تو کان پکڑ کر کے باہر کر دیں گے. یہ ہے مداہنت. وَاتُّوا تُدْهِرُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. دوستو رواداری ہے، مداہنت نہیں ہے اسلام کے اندر. بہرحال عمر ابن الخطاب نے کہا اچھا اب بتا تیرا بچہ اگر سنڈاس کرتا ہے تو کون دھلتی ہے؟ بیوی. کھانا تجھے وہ پکا کے دیتی ہے، تیرے گھر کی صفائی وہ کرتی ہے، 50 ذمہ داری. کہا جب تیرے سر میں درد ہوا تو تیل، ارے اس کمبا وہی کرتی ہے. سب کچھ گنایا. کہا اللہ کے بندے کھانا پکا دی تیری باورچنی بن گئی، سنڈاس صاف کرتی تو بھنگن بن گئی تیرے گھر کی، بچوں کی صفائی ستھرائی، تیرا سر دباتی ہے تو تیری نوکرانی کھاد، ساری چیزیں بنایا. کہا جو عورت دن بھر اتنی تیری خدمت کر رہی ہو تو ذرا وہ کچھ کبھی غصے میں آ کر کے 2-4 باتیں سنا دے تو میں سنا تو تم بھی سننا. کیا خیال ہے کوئی؟ یہ رواداری تھی اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے. حرمس عمر ابن الخطاب کا ایک اور واقعہ بتائیں کیسے اللہ اکبر. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ دیکھے عمر ابن الخطاب نے دیکھا ریشمی کپڑا بڑا قیمتی بک رہا تھا. عمر ابن الخطاب کہنے کے اس کو آپ خرید لیتے. اور فرمایا نہیں خریدوں گا. تقریباً ویسے ہی کپڑا بخاری کی حدیث ایک دن بک رہا تھا، کسی نے اللہ رسول کو دیا تو عمر ابن الخطاب کو اٹھا کر کے دے دیا. عمر ابن الخطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہتے ہمارے لیے ناجائز ہے یہ ریشم کا کپڑا، تو یہی کپڑا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ خرید لیں، لیکن آپ آج ہم کو گفٹ میں تحفے میں دے رہے ہیں. میں کیا کہوں، اللہ کا رسول کا دیا ہوا گفٹ ہے، کیسے پہنوں گا؟ اور فرمایا اللہ کے بندے ہم نے کہا کہ تو پہننا اس کو کہ اپنی عورت کو دے کسی اور کو دے دے. اللہ اکبر. عمر ابن الخطاب نے نہ بیوی کو دیا نہ بہن کو دیا. کہتے ہیں مکے میں ان کا ایک سوتیلا بھائی تھا، گفٹ کے طور پر اس کو بھیج دیا. یہ ہے رواداری. ہرمز. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، ایک اور بات بتا کے ہم ختم کر دیتے ہیں. امیر المومنین عمر ابن الخطاب کا سن لیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب، بڑا قصہ مشہور ہے اور بہت سارے اہل علم نقل کیا. اللہ اکبر. ایک دن ان کی زرہ غائب ہو گئی. زرہ جنگ کے میدان میں جو جاکٹ پہنی جاتی تھی کہ دشمن اگر گولی تو تھی نہیں، تیر مارے تو لگے نہیں، وہ غائب ہو گئی. بہت پریشان تھے. میرے بھائی رواداری میں ہندو مسلم عیسائی کوئی کسی کی پرواہ نہیں، سب ایک جیسے ہوں گے. مسلمانوں کے ساتھ رواداری کر، اپنوں کے ساتھ رواداری اور غیروں کے ساتھ بھی رواداری. دنیا میں ریکارڈ توڑ دیا صحابہ کرام نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی، بہت لوگ ڈھونڈے نہیں ملے. کسی نے ایک دن آ کے بتایا کہ حضرت آپ کی جو زرہ غائب ہوئی تھی فلاں یہودی کو میں نے دیکھا، وہ یہودی زرہ آپ کی استعمال کر رہا تھا. اللہ اکبر. عمر ابن الخطاب حضرت علی نے کہا پکڑو اس کو. بلایا گیا. میری زرہ ہے؟ نہیں ہماری ہے. جا کر کے کیس دائر کر دے قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے پاس. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تھے. قاضی شریح بہت بڑے قاضی تھے کوفہ کے اندر. ان کے پاس کیس دائر کیا. قاضی نے
کیس دائر کرنے کے بعد یہودی کو بلایا، کہا بھائی یہ تو زرہ تمہاری ہے؟ کہا میرے پاس ہے تو میری ہے۔ کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دعویٰ کیا ہے کہ میری زرہ ہے۔ کہا جس کی لاٹھی اس کی بھینس میرے پاس ہے تو علی کی کہاں سے ہو گئی؟ اور علی رضی اللہ تو امیر المومنین ہے۔ بات آگے بڑھی تو کہا جاتا ہے قاضی شریح نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا، معلوم تھا کہ علی نہیں آئیں گے، اپنا کوئی سیکریٹری بھیج دیں گے، لیکن وقت پر علی رضی اللہ تعالیٰ خود آ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کون ہے جو سیٹ نہ چھوڑ دے؟ آئیے آپ دیکھیں، کہتے نہیں آج میں خلیفہ بن کر کے نہیں آیا ہوں، مدعی بن کر کے آیا ہوں۔ اب مدعی سامنے قاضی کے کھڑا ہوتا ہے، نہیں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کا فیصلہ سنیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ زرہ میری ہے، غائب ہو گئی تھی، یہودی کے بعد پکڑی گئی۔ یہودی سے پوچھا، کہا قاضی صاحب زرہ میرے پاس، میں استعمال کر رہا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، علی کی کب زرہ تھی؟ قاضی شریح نے کہا یہ مدعی، آپ مدعی مدعا علیہ، البینۃ علی المدعی، البینۃ علی المدعی، آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کے آئے، اپنے خادم کو لے کے گئے، غلام یہ میرے آقا کے ہے، 100 کا پرتلا گواہی دیتے ہیں، یہ یہودی کی نہیں ہمارے آقا کی ہے۔ قاضی شریح نے کہا امیر المومنین وجہ ہے، لیکن آقا کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول ہے کوئی؟ آج یہ رواداری پیش کریں۔ کہا کہ اچھا، دوسرا گواہ اپنے بیٹے حسن کو لے کر کے آئے، اللہ اکبر، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لے کر کے آئے۔ کہا یہ گواہ، حضرت حسن کہتے ہیں قاضی صاحب میرے والد کی ہے، ہمیں ایک عرصے سے جانتے ہیں میرے والد کی ہے۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ نے کہا حضرت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول؟ حضرت علی نے کہا اب میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں۔ اٹھایا اور قاضی نے زرہ یہودی کو دے دی، اللہ اکبر، یہودی کو دے دیا۔ جب یہودی نے فیصلہ سنا کہ اسلام میں اسلام اتنا بہترین دین کہ مدعی آئے تو قاضی اب کرسی پہ بیٹھانا چاہے کرسی پہ نہ بیٹھے، ہم مدعی بن کر کے آئے، خلیفہ بن کے نہیں آئے، اپنے غلام کی گواہی پیش کرے، گواہی قابل قبول نہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام اتنا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ زرہ کھڑا ہوا اور کہا قاضی صاحب بات اصل ہے، میں جھوٹا ہوں، علی سچے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے، ان کی زرہ گر گئی تھی، ان کا اونٹ اس پر بیٹھ گیا اور ان کو پتا نہیں چلا۔ کیا خیال ہے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ کیا سمجھ میں آیا؟ زرہ علی کی ہے، اونٹ بیٹھ گیا، مولا علی کو پتا نہ چلا۔ اور آج یہاں تلولی میں کہیں ننگ دھڑک بیٹھا ہوگا، وہ ساتویں آسمان کی خبر بتاتا رہتا ہے۔ یہ ہے بدعقیدگی۔ علی جیسا ولی اللہ ذرا اونٹ کے نیچے ہے، علی کی آنکھیں ہیں، کان ہے، کھڑا ہے، سب کچھ ہے، زندہ ہے، مردہ بھی نہیں ہے، لیکن اونٹ کے نیچے کیا ہے پتا نہ چلا۔ اور آج ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بچی کو ایک دن بخار آیا، نہیں اچھی، 2 دن دوا لائے، نہیں اچھی، 1 ہفتہ ہوا چلے گئے یہ ان کے پاس، انہوں نے کیا کہا؟ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، بس کالا جادو۔ ارے نبی پر جادو ہوا، ایسا کو پتا نہ چلا۔ 1 مہینہ پریشان اللہ کے رسول، جب تک جبرائیل امین نہیں آ کے بتائے، یہ نہیں پتا کہ نبی کو کیا ہو رہا ہے۔ اور آج 15ویں صدی کے اندر جو بھی چاہے، ہاں آپ نے کالا جادو کتنے فلاں انٹی نے کر دیا۔ اب
لاکھ سمجھایا جائے وہ عقیدے باطلہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سارے ڈرامائی عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے نہیں، یہودی کہتا ہے اونٹ لے کے چلے گئے اور ذرا میں نے اپنا لی اور بیچ رہا تھا، ابھی پکڑ لیے گئے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں جھوٹا ہوں، علی اسلام کی حقانیت ان کو دے دیں۔ اب ادھرا روا اور ذرا دیکھیں، ایک یہودی کلمہ پڑھ رہا ہے اسلام کی حقانیت اور اسلامی قاضی کے عدل و انصاف کو دیکھ کر کے، یہ مقام اور مرتبہ اسلام کا دیکھ کر کے یہودی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ کہا کہ یہ ذرا ان کی تھی، لیکن قاضی کو دیکھو، گواہ رد کر دیا، سامنے بیٹھنے نہیں دیا اور ہمارے حق میں فیصلہ کر رہے۔ کیوں؟ امیر المومنین ہونے کے بعد چونکہ گواہ پیش نہ کر سکے۔ اسلام کی رواداری، یہ اخلاق۔ اب آگے ذرا سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو یہودی بھائی کو بلایا، کہا میرے بھائی یہ آپ کلمہ پڑھ لیے، یہ ذرا آپ کو میں بطور گفٹ کے دیتا ہوں۔ پاکٹ میں ڈالا تو 200 دینار تھے اور کہا میرے نو مسلم بھائی یہ 200 دینار اور آپ بطور گفٹ کے لے کر کے جائے۔ بہرحال دوستو، یہ کسی اور موقع پہ کچھ باتیں ہوگی، بتانا چاہتا تھا رواداری۔ پھر یاد رکھے گا رواداری کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے ہے، محبت سے نہیں ہے۔ محبت صرف کتاب اللہ سنت رسول کی ہوگی، لیکن رواداری اپنے لیے یہ غیروں کے لیے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں یہودی پڑوسی کا کتنا خیال رواداری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن الخطاب نے بکرا ذبح کیا اور غلام بکرے کی کھال نکال رہا تھا۔ جب کھال نکال چکا اور بوٹیاں بنانے کی باری آئی تو عبداللہ ابن عمر بن الخطاب بلایا اپنے غلام کو، کہا بیٹے یہ سب سے پہلے گوشت لیچارین الیہودی، میرے پڑوس میں جو یہودی ہے اس یہودی کو دے دینا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ پڑوسی ہے، یہ رواداری ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات، انہی تابعین میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں جن کا لقب سکری تھا۔ کیا تھا؟ سکری مٹھائی۔ لوگ کہتے ہیں بات اتنی اچھی کرتے معلوم پڑتا ہے مٹھائی ٹپک رہی سے ان کا لقب ہوگا سکری۔ اللہ اکبر، نقل کرتے ہیں امام خطیب بغدادی بات اہل علم رواداری میرے بھائیوں، کہتے ہیں ان کے پاس میں ایک غریب پڑوسی رہتا تھا اور بعض لوگوں نے کہا یہودی تھا پڑوسی۔ معلوم پڑا کہ پڑوسی کو پیسے کی ضرورت ہے، اس 1000 کتنا ہو گیا؟ ہے تو 5 کا، لیکن 10,000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ ارے پاگل ہو گئے ہو ہر آدمی کے لیے بھائی۔ کہا کیوں؟ کہا 5,000 تو مکان کی قیمت، اور لیکن لے گئے 10,000۔ کیوں؟ 5,000 اچھے پڑوس کا لے گئے۔ اللہ اکبر، بہت عام ہو گئی۔ امام جو محدث سے ان کو پتا چلا کہ ہمارا پڑوسی ہمارے اخلاق، ہماری امانت داری، ہماری رواداری سے ہمارا یہودی پڑوسی اتنا خوش ہے کہ ہمارے پڑوس کا 5,000 لے رہا ہے، مکان کی قیمت کہتا ہے 5,000، لیکن لے ہوا کتنا؟ 10,000۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ تو کہتا ہے 5 جو ہے مکان کی قیمت اور 5 جو ہے اچھے پڑوسی کی قیمت ہے۔ پر دل باغ ہو گیا۔ اس کو بڑا کہا خبردار، تم میں نے سنا مکان بیچ رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا مکان بیچ رہے 10,000۔ کہا کیوں؟ کہا 5,000 مکان کی قیمت ہے اور 5,000 آپ جیسے روادار با اخلاق اچھے پڑوسی ہیں ان کی قیمت رکھتی ہے۔ کہا میرے پڑوس کو بیچ رہا ہے تو؟ کہا ہاں 10,000 دیا۔ کہا لے لے، 10,000 تو قیمت ہے 5,000 اور 5,000 میں تجھ کو دیتے ہوں۔ تم جیسا دیندار امانت دار اپنے پڑوسی سے اللہ نے ہمارے پڑوسی کو ہم سے خوش رکھا ہے، اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ میرے پڑوس کو بیچ رہا ہے۔ خبردار، یہ 10,000 لے لے اور اپنا مکان بیچنا نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو رواداری کا علم بردار بنائے اور مداہنت سے بچانے۔ کیوں بھائی؟ کہ مداہنت والا بچائے؟
روادار بنائے رواداری اور مداہنت، لا الہ الا ولا الہ، ہر نہ ادھر کہے نہ ادھر کہے، جدھر کا رخ دیکھا ادھر چلا گیا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔